بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پروگرام وی شوڈ نو کے ساتھ میں ہوں محمد ماجد خان۔ دوستو، کائنات کا ہر نظارہ اللہ رب العزت کے وجود کی روشن نشانی ہے۔ سورج اور چاند جیسی عظیم الجسامت مخلوقات کا روشن ہونا، ایک مدار میں چکر لگانا اور پھر تاریکی میں ڈوب جانا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کے حکم کی تابع ہیں اور عاجز مخلوقات ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ انہی آفاقی نشانیوں میں سورج گہن اور چاند گہن اللہ رب العزت کی شان و قدرت کی اہم نشانیاں ہیں۔ قدیم مذاہب میں سورج گہن اور چاند گہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گہن اور چاند گہن اس وقت لگتا ہے جب زمین پر کوئی بڑا ظلم ہوا ہو۔ دور حاضر میں سورج گہن اور چاند گہن کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج گہن اور چاند گہن حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کا اثر آنے والے بچے پر پڑتا ہے۔ اس دوران حاملہ خواتین کو سیدھا لیٹ جانا چاہیے اور کوئی بھی تیز دھار والی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی تمام باتوں کو وہم قرار دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ سورج کو گہن لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا تھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی موت یا حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور سورج گہن اور چاند گہن کی نماز یعنی صلاۃ کسوف و خسوف بھی ادا کر لیں۔ سورج گہن کی نماز سنت موقع ہے اور چاند گہن کی نماز مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے، تاہم اسے تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کی طرح یہ نماز ادا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں لمبی صورتیں تلاوت کریں اور رکوع اور سجدہ لمبا کریں۔ اگر لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو رکوع اور سجود میں زیادہ ٹائم دیں اور فارغ ہو کر اس وقت تک دعا کریں جب تک کہ گہن کھل نہ جائے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی، اور آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل اے میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔